ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے اور بیماری کی حالت میں اسے یورن بیگ لگ جاتا ہے، تو یورن بیگ لگا ہوا ہے تو وہ پیشاب کرتا ہے، یورن کرتا ہے تو اس میں چلا جاتا ہے، تو اس حالت میں وہ نماز کیسے ادا کرے گا؟ وہ استنجا کرے گا یا استنجا نہیں کرے گا؟ کیا کرے گا؟ تو اس کا حل کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ پاکی پاکی ہے اور ناپاکی ناپاکی ہے۔ عبادت کرنے کے لیے پاک ہونا انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ بدنی لحاظ سے یا کپڑوں کے لحاظ سے پاک نہیں ہیں تو پھر آپ نماز کے قریب نہیں جا سکتے۔ نماز کے لیے پاک ہونا انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري السبیل۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ایمان والو، نماز کے قریب نہیں جانا تب تک کہ جب تم جنبی ہو، ناپاکی کی حالت میں ہو۔ جب غسل کر لو پھر نماز کے قریب جا سکتے ہیں۔ اور سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے، الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان۔ اب یہ بات رہی کہ جو یورن کیا ہے وہ یورن بیگ میں چلا گیا تو اس کا کیا حال ہے؟ یہاں پہ دو صورتیں بنتی ہیں۔ ایک صورت یہ بنتی ہے کہ مریض کو جب یورن بیگ لگا ہوا ہے اور اس کو پائپ اس کی شرمگاہ پہ اٹیچ کی ہوئی ہے اور اس کی شرمگاہ سے اس کا یورن نہیں نکل رہا باہر، سیدھا اس یورن بیگ میں جا رہا ہے، تو اس صورت میں وہ نماز پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ جب اس کا پیشاب اس نے نہیں کیا ہوا تھا تو اس کے مثانے میں موجود تھا، ٹھہرا ہوا تھا۔ جب وہ بیگ میں سے، نالی میں سے گزر کے اس یورن بیگ میں چلا گیا تو وہ یورن بیگ اس کے مثانے کے حکم میں چلا جائے گا۔ پہلے پیشاب اندر تھا پھر باہر آ گیا تو اس کے جسم کو پیشاب وغیرہ نہیں لگا، اس کے کپڑوں کو نہیں لگا، لیک نہیں ہوا، تو اس صورت میں اسے استنجا وغیرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو وہ بغیر استنجا کیے نماز پڑھ سکتا ہے۔ بے شک وہ پیشاب کی جو تھیلی ہے یا یورن بیگ ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہے تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے، استنجا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مریض کے ساتھ یورن بیگ کی جو تھیلی ہے وہ لگی ہوئی ہے، اب جو شرمگاہ کے ساتھ جو نالی اٹیچ ہے وہاں سے کچھ قطرے نکل جاتے ہیں، لیک ہو جاتے ہیں، یا اس کے بدن کے ساتھ لگ جاتے ہیں، کپڑوں کے ساتھ لگ جاتے ہیں، تو اس کا کیا حال ہے؟ تو نماز کے لیے پاکی ہونا تو انتہائی زیادہ ضروری ہے، ناپاکی کی حالت میں کوئی نماز نہیں ہوتی۔ تو مریض کو حتی الامکان جتنا ہو سکے کوشش کرے اس پیشاب والے کپڑوں کو دھوئے، استنجا وغیرہ کرے، پاکی حاصل کرے، اور اگر پھر بھی کمی پیشی رہ جاتی ہے، کیونکہ حتی الامکان مریض کوشش کر رہا ہے کہ پاک ہونے کی، اس کے بدن بھی پاک ہو جائے، اس کے کپڑے بھی صاف ہو جائیں، اگر اس کے باوجود بھی کچھ گندگی رہ جاتی ہے تو وہ نماز پڑھ لے، اس کے ساتھ حتی الامکان کوشش کرے کہ پاک ہو۔ اگر پھر بھی کمی پیشی رہ جاتی ہے تو اللہ تعالی نمازوں کو قبول کرنے والا ہے اور غفور الرحیم ہے، غلطیاں کوتاہیاں جو ہو جاتی ہیں انسان سے اللہ کریم اسے معاف کر دیتا ہے، اور حتی الامکان جتنی بھی انسان کوشش کر کے نماز ادا کرتا ہے یا جدوجہد کرتا ہے نیکی کرنے میں، وہ اللہ رب العزت اسے قبول کرنے والا ہے۔ تو اگر کچھ قطرے لگ جاتے ہیں آپ حتی الامکان کوشش کریں کہ پاکی حاصل کریں، پھر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بھائی کا سوال تھا کہ یورن بیگ جب باڈی کے ساتھ اٹیچ ہے تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا ہے، کیا کر سکتا ہے؟ تو یہاں پھر بات یاد رکھیے کہ عبادت کے لیے پاکیزگی انتہائی زیادہ ضروری ہے، ناپاکی کی حالت میں کوئی نماز ادا نہیں ہوتی۔